انبیاء کے قصوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحت کے نقصان اور دولت کی کمی حتیٰ کہ انتہائی غربت کے ذریعے مختلف قوموں کا امتحان لیا۔ خدا توبہ اور صبر کو ابدی زندگی کی کنجی قرار دیتا ہے، اس لیے آزمائشوں کو قبول کرنا اور یہاں تک کہ ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرنا ایمان کے اعلیٰ درجے کی نشاندہی کرتا ہے۔ تاہم انسان خدا کے پیغام کو قبول کرنے کے لیے مسلسل جدوجہد میں ہے۔ بہت سی قومیں ناکام ہوئیں۔ خدا ہمیں ایوب کے لوگوں کی قسمت کے بارے میں نہیں بتاتا ہے، اس کے بجائے وہ ہمیں ایوب کے صبر کے بارے میں بتاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ایوب کی تعریف یہ کہہ کر کرتا ہے، واقعی ہم نے اسے مریض پایا، کتنا اچھا غلام ہے، بے شک وہ توبہ کر کے ہماری طرف لوٹنے والا تھا۔ شیطان نے فرشتوں کے ایک گروہ کو یہ بحث کرتے ہوئے سنا کہ ایوب اپنی نسل کا بہترین آدمی تھا اور شیطان کا سیاہ دل حسد اور خاموش غصے سے بھرا ہوا تھا۔ اس کا منصوبہ ایوب کو نیکی سے دور کرنے اور اسے کفر اور بدعنوانی میں ڈالنا تھا۔ شیطان نے ایوب کو اپنی دعاؤں سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن ایوب ثابت قدم رہا اور عزم اور توجہ کے ساتھ دعا کی۔ اس سے شیطان کا غصہ بڑھ گیا اور اس نے خدا سے شکایت کی کہ ایوب صرف اس لیے عبادت گزار تھا کہ خدا نے اسے مال و دولت سے نوازا تھا۔ خدا نے شیطان اور اس کے مددگاروں کو ایوب کے مال کو تباہ کرنے کی اجازت دی، لیکن ایوب اپنے اعتقاد پر قائم رہا اور تسلیم کیا کہ خدا اپنی مرضی کے مطابق مال و دولت دینے یا لینے کے قابل ہے۔ شیطان اور بھی مایوس ہو گیا اور یہ کہہ کر خدا کے پاس واپس آیا کہ ایوب نے صرف اپنے بڑے خوش کن خاندان کی وجہ سے اپنی مایوسی کو چھپایا۔ شیطان اور اس کے مددگاروں نے ایوب کے گھر کو تباہ کر دیا، عمارت گر کر تباہ ہو گئی اور ایوب کے تمام بچے مارے گئے۔ ایک بار پھر ایوب نے تسلی کے لیے خدا کی طرف رجوع کیا اور بغیر کسی شکایت کے اس سب سے بھاری امتحان کو قبول کیا۔ شیطان بھیس بدل کر ایک بوڑھے آدمی کے روپ میں ایوب کے پاس پہنچا۔ بوڑھے آدمی نے ایوب کے ساتھ ہمدردی کی اور تجویز پیش کی کہ خدا ایوب کو اس کی عقیدت اور دعاؤں کا بدلہ نہیں دے رہا ہے، لیکن ایوب نے جواب دیا کہ خدا کبھی دیتا ہے اور کبھی لیتا ہے اور وہ اپنے خالق سے خوش تھا۔ شیطان کا خاموش لیکن دھواں دار غصہ بڑھتا گیا۔ وہ یہ کہتے ہوئے خدا کے پاس واپس آیا کہ ایوب تندرست ہے۔ شیطان نے ایوب کی صحت کو خراب کرنے کی اجازت مانگی۔ خدا نے شیطان کی تیسری درخواست منظور کی، جس میں ایوب کی روح، دل یا عقل کو نقصان پہنچانے کی اس کی صلاحیت کو چھوڑ کر شیطان اور اس کے مددگار اللہ کی مرضی سے ایوب کے جسم کو نقصان پہنچانے لگے۔ وہ جلد اور ہڈی تک کم ہو گیا تھا اور شدید درد کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ایوب کو بھی ایک ایسی بیماری لاحق تھی جس کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کے ساتھ منہ موڑتے تھے اور اس کے دوست اور رشتہ دار اسے چھوڑنے لگے تھے۔ صرف اس کی بیوی اس کے ساتھ رہ گئی۔ وہ اس کی دیکھ بھال کرتی تھی اور اس پر مہربانی کرتی تھی، حالانکہ وہ بے سہارا ہو چکے تھے اور اسے ہر روز ایک چھوٹا سا کھانا فراہم کرنے کے لیے نوکر کے طور پر کام کرنا پڑتا تھا۔ اپنی پوری آزمائش کے دوران ایوب خدا کے لیے وقف رہا۔ آپ کے ہونٹ اور زبان خدا کے ذکر سے تر رہے اور آپ نے کبھی مایوسا شکایت نہیں کی۔ وہ اس عظیم آفت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا رہا جو اس پر آئی تھی۔ شیطان خسارے میں تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ ایوب کو خدا کے لیے اس کی عقیدت سے کیسے ہٹانا ہے، اس لیے اس نے ایوب کی بیوی کو ہراساں کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک آدمی کے روپ میں اس کے پاس آیا اور اسے پرانے دنوں کی یاد دلائی اور ان کی زندگی کتنی آسان تھی۔ ایوب کی بیوی رو پڑی اور ایوب کا سامنا کرتے ہوئے کہا، اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہم سے یہ تکلیف دور کر دے۔ ایوب کو دکھ ہوا اور اس نے اپنی بیوی کو یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 80 سال تک دولت، اولاد اور صحت سے نوازا ہے اور یہ مصیبت ان پر نسبتاً مختصر مدت کے لیے ہے۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ مشکل کو دور کرنے کے لیے خدا کو پکارتے ہوئے شرمندہ ہے اور اپنی بیوی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس کی صحت بحال ہوئی تو وہ اسے 100 ضربے ماریں گے۔ ایوب کی محبت کرنے والی بیوی تباہ ہو گئی۔ اس نے منہ پھیر لیا اور کہیں اور پناہ مانگی۔ ایوب کو بے بس محسوس ہوا۔ اس نے خدا کی طرف رجوع کیا، شکایت کرنے کے لیے نہیں بلکہ رحم کی بھیک مانگنے کے لیے۔
خدا نے ایوب کی صحت تقریباً فوراً بحال کر دی۔ ایوب کی بیوی زیادہ دیر تک اپنے پیارے شوہر سے جدائی برداشت نہ کر سکی، اس لیے وہ واپس آئی اور جب اس کی صحت یابی کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور اس کی باتیں سن کر ایوب پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو مارنے کی قسم کھائی تھی، لیکن وہ اسے تکلیف دینے کی کوئی خواہش نہیں رکھتا تھا کیونکہ وہ اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ خدا اپنے متقی صابر بندے کے دل کو آسان کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اسے نصیحت کی، اپنے ہاتھ میں باریک گھاس کا گٹھا لے کر اپنی بیوی کو مارو اور قسم نہ توڑو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب کی دولت کو بھی بحال کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن جب وہ نہا رہا تھا تو خدا نے اس پر سونے کے بنے ہوئے ٹڈوں کی بارش کر دی۔ خدا نے ایوب کے صبر کا بھرپور اجر دیا، اس کی صحت بحال ہو گئی، اس کا خاندان اس کو واپس کر دیا گیا اور اس کی تعداد بڑھ گئی اور وہ ایک بار پھر ایک امیر آدمی بن گیا۔ خدا ہمیں بتاتا ہے کہ ایوب کی کہانی ان تمام لوگوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے جو خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ جب کوئی حقیقی معنوں میں پوری اطاعت کے ساتھ خدا کی عبادت کرتا ہے تو اسے صبر کرنا ضروری ہے۔ چند دنوں یا ہفتوں تک عبادت کرنا آسان ہے، لیکن ہمیں مستقل مزاج ہونا چاہیے۔ رات کی نماز صبر کا تقاضا کرتی ہے، روزہ صبر کا تقاضا کرتا ہے، فتنوں اور آزمائشوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے اور اس سے گزرنے اور جنت سے نوازنے کے لیے ہمیں ایوب کا صبر حاصل کرنا ہوگا۔